اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَبْقَ عَلَيْنَا بَعْدَ هَذَا أَن نَتَسَاءَلَ إِلَى آخِرِهِ۔ اب یہاں پر کل کی بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کل جو ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی یہاں تک پہنچے تھے کہ لفظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ ہے وہ کون سا علاقہ ہے، تو اس میں دو نظریے بتائے گئے تھے۔ پہلا نظریہ بالکل باطل تھا کہ علاقہ ذاتیہ ہے، دوسرا نظریہ ناقص تھا کہ وضع واضعین کی بنیاد پر یہ رابطہ وجود میں آیا ہے، اور اتجاہ ثانی یا نظریہ ثانی میں انہوں نے فرمایا تھا کہ علاقہ جو ہے وہ علاقہ لغویہ ہے، لفظ و معنی کے درمیان اس طریقے سے کہ ہر لغت اور ہر زبان کے بولنے والے جو شروعاتی افراد ہیں، اشخاص اوائل نے جس لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا اسی معنی میں وہ لفظ استعمال ہونے لگا، اور وضع واضح کی بنیاد پر لفظ و معنی کے درمیان ایک علاقہ وجود میں آیا۔ یہ علاقہ لغویہ ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر یہ علاقہ آیا ہے لفظ و معنی کے درمیان تو کیا وضع واضح ایسے ہی ہے للٹپو بے بنیاد طور پہ، جس طریقے سے جیسے ایک لفظ میں نے استعمال کیا عوامی لفظ بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو، کہ بغیر کسی نظم بغیر کسی قانون کے بس ایسی ایک لفظ کو کسی معنی میں چاہیے استعمال کر دیا انہوں نے، وہی معنی اس لفظ کا معنی ہو گیا، یا کوئی مناسبت ہے لفظ و معنی میں۔ اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے شہید صدر نے بتایا تھا کہ ایک قانون عام ہے جو ذہن بشری میں پایا جاتا ہے، اس قانون عام کے تحت علاقہ سببیت وجود میں آیا ہے لفظ و معنی کا درمیان۔ وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ ہے کہ جب دو چیزیں برابر ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، اتفاق ہوتا ہے ایسا کہ دو چیزیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں ہمیشہ، تو ان کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک علاقہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے دو دوستوں کی مثال، یا ایک ہی بار دو چیزیں ٹکرائیں مگر اس طریقے سے ٹکرا جائیں کہ اب ان دونوں میں ایسا گہرا اور وسیع اور عمیق رابطہ پیدا ہو جائے کہ ایک کے تصور سے دوسرے کے تصور کی طرف دماغ چلا جائے، جیسے بیماری، شدید بیماری، ملیریا مثلا، اور فلاں شہر، وہ دونوں چیزیں آپ کے دماغ میں مثال آ گئی ہوگی۔ مگر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا شہید صدر صاحب کہ علاقہ جو ان دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے وہ اس قانون عام کا نتیجہ ہے، وہ قاعدہ عامہ جو یہ کہتا ہے کہ جب دو چیزوں میں آپس میں ارتباط ہو جائے، بار بار تکرارن مرارن عدیدتاً وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، جیسے زید و بکر، تو زید سے بکر کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے، یا ظرف واحد میں اس طریقے سے ہو کہ اس انداز سے ان دونوں کا رابطہ، ان دونوں کا ارتباط وجود میں آ جائے کہ اب ہو تو ایک ہی بار مگر وہ ظرف مؤثر بن جائے، اس طریقے سے کہ دماغ میں بیٹھ جائے، مثلا بیماری اور شہر، کہ ایک بار یہ ایسا واقعہ رونما ہوا مگر اب جب اس شہر کا نام سنتے تو بیماری دماغ میں آتی ہے، جب اس بیماری کا نام سنتے تو وہ شہر دماغ میں آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی بھی ایک سوال ہے کہ چاہے کئی بار تکرار کی وجہ سے، چاہے ایک ہی بار صحیح، مگر یہ تصور لفظ معنی کے ساتھ، تصور معنی کے ساتھ جو مقترن ہوا، یہ کیسے مقترن ہوا، کیسے جڑا، کیسے یہ چیز ظاہر ہوئی، یہ چیز سامنے آئی؟ اسی سوال کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر جواب پڑھتے ہیں، پہلے سوال واضح ہو جائے۔ وَيَبْقَ عَلَيْنَا بَعْدَ هَذَا، اس ساری گفتگو کے بعد جو اوپر بیان کی گئی ہمارے لیے یہ بات رہ جاتی ہے باقی کہ ہم سوال کریں، بعد هذا ان نتساءل۔ اب یہ قانون عام والی اور اختران والی بات پڑھنے کے بعد اب سوال ایک دماغ میں ابھرتا ہے، وہ کیا ہے کہ کیف اقترن تصور اللفظ بمعنی خاص، کسی لفظ کا تصور کیسے مقترن ہو گیا، ہمراہ ہو گیا
ایک خاص معنی کے تصور کے ساتھ، چاہے وہ کئی بار مقترن ہو لفظ معنی کے ساتھ، یا ظرف مؤثر کے طور پہ ایک ہی بار مگر مؤثر انداز میں۔ فَأُنْتَجَ، پس اس طریقے سے مقترن ہوا لفظ معنی کے ساتھ، تصور لفظ معنی خاص کے ساتھ، کہ نتیجہ نکل کے کیا سامنے آیا؟ فَأُنْتَجَ قِيَامُ العلاقۃ اللغویہ بینہما، کہ جس کے نتیجے میں علاقہ لغویہ لفظ و معنی کے درمیان وجود میں آ گیا۔ کس طریقے سے، کیسے، کہاں، کب لفظ اور معنی آپس میں مقترن ہو گئے، ہمراہ ہو گئے، کیسے اقتران پیدا ہوا ان دونوں کے درمیان کہ نتیجتاً علاقہ لغویہ وجود میں آیا۔ والجواب علی ھذا السؤال، اس سوال کا جواب کیا ہے؟ کہ ان بعض الالفاظ اقترنت بمعان معینۃ مرارا عدیدۃ بصورۃ تلقائیۃ، معذرت، تلقائیہ کہتے ہیں خود بخود، خود بخود، بصورت تلقائیۃ۔ فرما رہے ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بعض الفاظ کچھ خاص معانی کے ساتھ مقترن اور ہمراہ ہو گئے، بصورت تلقائی یعنی خود بخود، فنشأت بینہما العلاقۃ اللغویہ، پس ایک لفظ دوسرے معنی سے، ایک لفظ ایک معنی کے ساتھ خود بخود اتفاقی طور پہ ہمراہ ہو گیا، مقترن ہو گیا، اب اس کے نتیجے میں علاقہ لغویہ وجود میں آ گیا لفظ و معنی کے درمیان۔ وقد یکون من ھذا القبیل کلمۃ آہ، اب آپ کہیں گے یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی مثال لفظ آہ ہے۔ اس قبیل یعنی اس خانوادے سے آہ کا کلمہ ہے، کلمہ آہ۔ اذا کانت تخرجو، جب آہ کہتے ہیں نا درد کے لیے، جب کسی تکلیف ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آہ، آہ، درد ہو رہا ہے مثلا، آہ۔ اذا کانت تخرج من فم الانسان، جب لفظ آہ انسان کے دہن سے نکلتا ہے، بے طبیعت ہی، طبیعتاً، ذاتاً، خود یہ لفظ جب زبان سے نکلتا ہے، کلما آس، طبیعت انسان، طبیعتاً انسان کے وجود سے، انسان کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے، یعنی وہ کسی قانون کے تحت نہیں، کوئی سوچ کے نہیں، طبیعتاً، طبعاً، یعنی انسان کو جب درد ہوتا ہے تو طبیعتاً وہ یہ کہتا ہے، اس کی طبیعت اس بات کا اقتضا کرتی ہے، اس کے دل سے یہ خود ہی لفظ بن کر کے یہ بات زبان پہ آ جاتی ہے، کیا؟ آہ، طبیعتاً، طبیعتاً میں سمجھتا ہوں اب سمجھ میں آ گیا ہوگا، بے طبیعت ہی، طبیعی طور پر انسان کی زبان سے، منہ سے لفظ آہ نکلتا ہے۔ کلما حس الالم یا حس بالالم، جب بھی وہ الم اور درد کا احساس کرتا ہے، تو جب انسان نے درد کا احساس کیا تو کہا آہ، فارتبطت کلمۃ آہ فی ذہنہ بفکرۃ الالم، پس لفظ آہ کا ارتباط ہو گیا اس کے ذہن میں کلمہ وہ فکر علم کے ساتھ، لفظ آہ، کلمہ آہ کا ارتباط درد کے ساتھ ہو گیا، درد کی فکر کے ساتھ، کہ اب جیسے ہی درد ہوگا خود بخود کہے گا آہ، جیسے ہی سنے گا آہ تو سمجھ جائے گا کہ جو آہ کہہ رہا اس کو درد ہو رہا ہے، اس کا دماغ درد کی طرف جائے گا۔ فَأَصْبَحَ كُلَّمَا سَمِعَ، پس اب ایسا ہو گیا یہ کہ جب بھی سنتا ہے کلمہ آہ کو، اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے فکرت علم کی طرف، یعنی درد اور تکلیف کی طرف اس کا دماغ جاتا ہے۔ وَمِنَ الْمُحْتَمَلِ، تب یہاں آپ نے دیکھا کہ لفظ آہ کے لیے نہ کوئی قانون بنایا گیا، نہ کوئی اصول بنایا گیا، نہ کوئی وضع کیا گیا، اتفاقی طور پہ یہ خود بخود بصورت تلقائیہ لفظ آہ بولا گیا اور اس سے درد سمجھ میں آ گیا۔ وَمِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنَّ الْإِنسَانَ قَبْلَ أَن تُوجَدَ لَدَيْهِ أَيُّ لُغَةٍ، اور اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ اس کے پہلے کہ انسان اہل لغت ہو، کوئی زبان انسان کے
پاس ہو، لدیہن اس کے پاس، ٹھیک ہے، کوئی بھی لغت. قد استرعا، قد استرعا، استرعا کہتے ہیں، استرعا انتباہہ یعنی جلب توجہ کرنا. قد استرعا، استرعا انتباہہ هذه العلاقات التي قامت بین الفاظ من قبیل آہ. تو اس بات کا احتمال ہے کہ جیسے لفظ آہ بول کر کے علم سمجھا جاتا ہے، شروع میں کوئی لغت، کوئی زبان نہ رہی ہو، دھیرے دھیرے ایک انسان ایک لفظ بول دیتا ہے کسی ایک معنی کو سمجھانے کے لیے خود بخود اتفاقی طور پہ، اور پھر وہی معنی جو ہے وہ اس لفظ کا موضوع لا بن جاتا ہے. جس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا، وہی مفہوم اس لفظ کا معنی بن جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ ان انسان قبل ان توجد لدیہ ای لغۃ، کہ جب اس کے پاس کسی بھی طریقے کی لغت کا ایجاد نہیں تھا، لغت اس کے پاس نہ تھی، لغت کا ایجاد نہیں ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ قد استرعا انتباہہ هذه العلاقات التي قامت بین الفاظ، تو اس نے جلب توجہ کی، توجہ کھینچی اپنی طرف، اس کی فکر نے، ہے نا. قد استرعا انتباہہ هذه العلاقات، یہ انتباہہ ہے فاعل استرعا کا، اور هذه العلاقات مفعول ہے، هذه مفعول ہے، العلاقات اس کا بدل ہے هذه کا، یعنی اس کی توجہ نے جلب کیا اس طرح کے علاقات کو، ارتباطات کو، کہ جو لفظ و معنی کے درمیان قائم ہوتے ہیں. اس قبیل آ و معانیہا، آ اور اس کے معنی جیسے، اس کے جیسے معنی. نتیجتاً لاختران تلقائی بینہما. اب یہ لفظ و معنی کے درمیان جو ارتباط وجود میں آیا، کس چیز کے نتیجے میں؟ اس اختران تلقائی کے نتیجے میں جو دونوں کے درمیان ہے. مثلا جب انسان جو ہے وہ درد کا احساس کیا، تو بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی واضح کے، بغیر کسی لغت کے اس نے آہ کہا، بصورت تلقائی، بصورت خود بخودی. تو اب آہ دھیرے دھیرے آہ کا معنی کیا ہو گیا؟ بیان علم کا ہو گیا. اب کسی بات پہ انسان خوش ہوا تو اچانک اس کے وجود سے ایک آواز نکلی، ہا ہا ہا، مثلا ہا ہا ہا. تو یہ ہا ہا جو ہے، یہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس کو وضع کیا گیا ہو ہنسنے کے لیے، مگر وہ انسان بس جیسی خوشی کی چیز دیکھی، اس نے ہنسی والی بات آئی، ہا ہا کیا، تو یہ ہا ہا لفظ جو ہے وہ قہقہا کے معنی میں ہو گیا، استعمال ہونے لگا. ہا ہا یعنی قہقہا مثلا، ٹھیک ہے. خوب، ایسی اور بہت سے کلمات، تو بہت سے الفاظ اور معانی کے درمیان اس اختران تلقائی کے نتیجے میں علاقہ اور ارتباط وجود میں آیا. وَأَخَذَ يُنشِئُ عَلَى مِنْوَالِهَا منوال روش. اخذ نے شروع کیا، اخذ تفقہ آپ نے پڑھا افعال قلوب میں، وہ کیا کہتے ہیں افعال مقاربہ میں، اخذ یعنی شروع کیا. وَأَخَذَ يُنشِئُ عَلَى مِنْوَالِهَا عَلَاقَاتٍ جَدِيدَةٍ بین الالفاظ والمعانی. اور اسی طریقے سے، اسی روش پر لفظ و معانی کے درمیان نئے نئے ارتباطات اور علاقات شروع ہونے لگے، وجود میں آنے لگے، نشأت پانے لگے. وبعض الالفاظ قرنت بالمعنی فی عملیت واعیت مقصودۃ. خوب، اور کیا؟ وبعض الالفاظ قرنت بالمعنی فی عملیت واعیت. واعیہ کہتے ہیں وہی مقصودہ جو آگے آ رہا ہے نا، اسی کے معنی میں ہے، تقریباً مترادف ہیں دونوں. واعیہ یعنی سوچ سمجھ کر کے. اذن واعیہ قرآن مجید میں سورہ حاقہ میں آیا، الحاقہ، سورۃ الحاقہ، اذن واعیہ، ٹھیک ہے، غور و فکر کرنے والے، غور سے سننے والے، تو کان. تو واعیہ یعنی
غور کرنے والا، توجہ کرنے والا، دھیان سے سوچ سمجھ کر انجام دینے والا۔ خوب، تو بعض الفاظ تو اس طریقے سے لفظ و معنی میں اختلان پیدا ہو گیا، بعض جگہ ایسا ہوا بصورت تلقائیہ، اور بعض جگہ تلقائیہ کے برعکس۔ وہ بعض الفاظ میں کیا ہوا، معنی سے اختلان کیسے پیدا ہوا؟ فی عملیت وعیت مقصودۃ، کسی عملیت وعیہ اور مقصودہ کے تحت، یعنی سوچے سمجھے کام اور سوچی سمجھی فعالیت کے نتیجے میں، یہ سوچے سمجھے اقدام کے نتیجے میں یہ علاقہ دونوں کے درمیان وجود میں آیا۔ لیکن تقوم بینہما علاقۃ سببیۃ، جان بوجھ کر کے لفظ سوچ سمجھ کر کے ایک لفظ کو ایک معنی کے ساتھ مقترن کیا گیا تاکہ علاقہ سببیہ دونوں کے درمیان وجود میں آئے۔ واحسن نموذج، اس میں سے اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ لذالک العلام، اس کے لیے بہترین مثال کیا؟ العلام الشخصیہ، لوگوں کے نام۔ فَأَنْتَ حِينَ تُرِيدُ أَن تُسَمَّ ابنک علیًا، پس جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کا نام علی رکھیں، تقترن اسم علی بالولید الجدید، تو آپ نئے بچے، ولید جدید نئے نومولود بچے کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ ہمراہ کر دیتے ہیں اس کے نام کے ساتھ لفظ علی کو، اس کے ساتھ لفظ علی کو ہمراہ کر دیتے ہیں، یعنی موسوم کر دیتے ہیں اس کو لفظ علی سے۔ لِكَيْ تُنْشِئَ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةٌ لُغَوِيَّةٌ، تاکہ ان دونوں کے درمیان، یعنی اس بچے اور لفظ علی کے درمیان ایک علاقہ لغویہ وجود میں آ جائے۔ وَيُصْبِحُ اسم علی دالًا علی ولیدک، اور لفظ علی، اسم علی دال بن جاتا ہے آپ کے بیٹے کے اوپر، بیٹے کے لیے۔ وَيُسَمَّى عَمَلُكَ هَذَا وَضْعًا، اور آپ کا یہ عمل جو وضع کہلاتا ہے۔ فَالْوَضْعُ هُوَ عَمَلِيَةٌ، پس وضع کیا ہے؟ وہ عملیت ہے، وہ کام ہے کہ تقترن بها لفظاً بمعنن، کہ جس کے ذریعے سے، وضع کے ذریعے سے لفظ ہمراہ ہو جاتا ہے کسی معنی کے، مقترن ہو جاتا ہے کسی معنی کے۔ نتیجتها، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان يقفز الذہن الى المعنى عند تصور اللفظ دائما، اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذہن جو ہے وہ فوراً منتقل ہو تصور لفظ کے ذریعے سے تصور معنی کے طرف۔ ان يقفز الذہن الى المعنى، ذہن کدھر کو رخ کرے، کدھر منتقل ہو، کدھر جائے؟ الى المعنى، معنی کی طرف۔ کس وقت؟ عند تصور لفظ، تصور لفظ کی صورت میں دائماً، یعنی جب بھی لفظ کو تصور کیا جائے گا تو اس معنی کی طرف دماغ جائے گا کہ جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر خاندان میں اگر میرا بیٹا علی ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، تو جب بھی ہمارے بھائی بہن، باپ دادا، گھر والے، چچا ماما پھپھو سنیں گے لفظ علی، تو ہم نے وضع کیا ہے لفظ علی کو اس بیٹے کے لیے جو میرے گھر میں پیدا ہوا۔ تو تصور، یعنی لفظ علی سنتے ہی دماغ چلا جائے گا اس کے معنی، یعنی اس بچے کی طرف کہ جو ہمارے گھر میں پروان چڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا لفظ اور معنی کا۔ وَنَسْتَطِيعُ، اب یہاں سے اس کا ادامہ اس بحث کا انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔